گئے، اس کی صفات میں فنا ہو چکے ہیں کامل بن کر، وہ بھی آئیں گے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور سجدہ گزار جو فنا کی وادی سے گزر کر باقی ہو چکے ہیں، وہ باقین بھی آئیں گے۔ فانی فی اللہ بھی آئیں گے، باقی باللہ بھی آئیں گے۔ طائفین یعنی طالبین و سالکین بھی آئیں گے، عاکفین یعنی واصلین و کاملین بھی آئیں گے، الرکع یعنی الفانین بھی آئیں گے، فانی فی اللہ، والسجود الباقین یعنی باقی باللہ بھی آئیں گے۔ ہر درجے کا شخص میرے بندے پھر تیرے پاس اپنی ضرورت کی خیرات مانگنے آئے گا، ہر ظرف والا، ہر برتن والا اپنی طلب کے لیے مانگنے آئے گا، تو مرجع خلائق ہو جائے گا، ہر طبقے کے لوگ آئیں گے۔ دل کو اتنا اونچا کر کہ ہر کوئی آئے، اتنا اونچا کر کہ ہر کوئی آئے، اور طہرا بیتیا، میرے دل کو، میرے گھر کو، اپنے دل کو صاف کر تاکہ قلب وساوس سے پاک ہو جائے، خطرات سے پاک ہو جائے، نفس کے الہامات اور منفی اثرات سے پاک ہو جائے، شیطانی وسوسوں سے پاک ہو جائے، ہوا کی، ہوائے نفس، نفسانی شہوات سے پاک ہو جائے، اور قوا جسمانی مرغوبات و مطلوبات سے پاک ہو جائے۔ دل اتنا بلند ہو کہ اس میں ہی میں رہ جاؤں، اور جب یہ تیرا دل فقط میرا گھر ہو جائے، باقی ہر ایک سے خالی ہو جائے، دیکھ پھر طالب بھی آئیں گے، ناقص بھی آئیں گے، پھر کامل بھی آئیں گے، پھر فانی بھی آئیں گے، پھر باقی بھی آئیں گے، پھر کشاں کشاں مخلوق شرق سے غرب تک تیری طرف آتی چلی جائے گی، کیونکہ بیتی یہ میرا گھر ہے۔ پھر جو تیرے پاس آئے گا اس کو میں ملوں گا، تیرے دل سے میں ملوں گا، چونکہ بیتی اب یہ میرا گھر ہو گیا ہے، یہ میرا گھر ہو گیا ہے، یعنی دل تیرا ہے، گھر میرا ہے، رہتا میں ہوں، مکان تیرا ہے، مکین میں ہوں۔ اب جو تیرے پاس آئے گا اسے تو نہیں ملے گا، میں ملوں گا۔ اب جو تیرے پاس آئے گا، مکان تک آ گیا، تو جب مکان پر کوئی آ جائے، مکان پر پہنچ جائے، تو مکان ملتا ہے یا مکی ملتا ہے؟ بھئی جب تک رستے میں ہو تب تک تو گھر کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ سالک کے لیے جب تک رستے میں ہو تب تک تو گھر ملنے کی کوشش کرتا ہے کہ گھر مل جائے، اس سے پوچھتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا فلاں گھر مل جائے۔ اسی طرح رستے میں کوئی گھر والا نہیں پوچھتا، گھر پوچھتا ہے، فلاں کا گھر، کیا فلاں کا گھر کہاں ہے؟ بے شک فلاں کا بھی نام لے مگر پوچھتا گھر ہے۔ جب تک گھر تک نہیں پہنچتا رستے میں ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، تب تک گھر پوچھتا ہے، اور جب گھر پہنچ جائے تو گھر کے دروازے پر آنے والے گھر نہیں پوچھتے، گھر والا پوچھتے ہیں، وہ گھر والا پوچھتے ہیں۔ ہم گھر پوچھتے ہیں، جو گھر تک پہنچ چکے وہ گھر والے کو پوچھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا سالکین بھی آئیں گے، واصلین بھی آئیں گے، فانین بھی آئیں گے، باقین بھی آئیں گے، کیونکہ اب گھر میرا ہے۔ جو اس گھر تک آ گیا اب اس کو تو نہیں، میں ملوں گا، چونکہ جب دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اندر سے گھر نہیں نکلے گا، گھر والا نکلے گا۔ جب دروازہ کھلے گا تو گھر کا تو دروازہ کھل گیا، اب گھر نے کیا نکلنا ہے، گھر تو کھل گیا، اب کھٹکھٹا لیا جب دروازہ تو اندر سے میں ہوں گا، چونکہ گھر میرا ہے۔ دل تیرا تھا، گھر مکان تیرا تھا، مکی میں ہوں۔ بیتی اب آئیں گے میرے طالب، اتنا اچھا خوبصورت کر چکے، میں نے ملنا ہے ان کو، میں نے رہنا ہے۔ تو لوگوں دلوں کو اتنا صاف کرو، پاک کرو، روشن کرو، خوبصورت کرو، کیونکہ اس نے رہنا ہے۔ آپ جب خود رہتے ہیں گھر کو تو کتنا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بتائیے نا، نہیں ڈیکوریٹ کرتے؟
فانوس لگاتے ہیں، وال پیپر لگاتے ہیں، اسٹیمپ پر انیمل کرتے ہیں، خوبصورت کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، ٹیوبیں لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، پھر اس کے پاس ڈیکوریشن کرتے ہیں، دیواروں پر اچھی اچھی چیزیں لگاتے ہیں، گھر خوبصورت بناتے ہیں. کیوں جی؟ اس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ہم رہتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ رہتے ہیں، اپنا گھر خوبصورت بنا لیں، پر کبھی یہ بھی دیکھا کہ ایک گھر اور بھی ہے، اس گھر میں وہ رہتا ہے، اس نے رہنا ہے، تو اس گھر کو اس کی شان کے لائق بھی تو بناؤ نا. اتنا خوبصورت کرو کہ اس کے رہنے کے قابل ہو جائے. بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اور اس کے لیے پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. نفس کی بات ہو گئی، دل کی بات ہو گئی. اب میں کہہ رہا تھا، اب فرمایا اب یہ آ گیا سینہ اور وجود، جس میں یہ گھر ہے، جس میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے. فرمایا اب ابراہیم نے عرض کیا باری تعالی، روح تیرا مصلی بن گئی، مقام جلوہ بن گئی. روح تیرا مقام جلوہ بن گئی، دل تیرا مقام قیام بن گیا. دل تیرا مقام، تیرا مکان بن گیا، تیری رہائش گاہ بن گئی. اب یہ سینہ اور جسم ہے، اس پر بھی کرم کر دے، اس پر بھی کرم کر دے. فرمایا رب اجعل ھذا بلدا آمنا. تو جب دل ایسا ہو جائے تو سینہ اور جسم بھی امن والا بن جاتا. دل ایسا ہو جائے تو پھر آنکھ خطا نہیں کرتی. دل جب اللہ کا گھر بن گیا تو پورا جسم خطا، بولیے نا، رب اجعل ھذا بلدا، یہ پورا کا پورا شہر، یہ شہر جسم، یہ شہر بدن، کیا یہ مکان دل جب اس کا ہو گیا اور اس نے آ کے رہائش رکھ لی تو پھر جسم اس کا شہر بن گیا. مکہ کی مانند جسم اس کا شہر بن گیا، بلد حرام بن گیا. تو پھر بلد بدن، بلد جسم پھر بھٹکتا نہیں، کیونکہ اندر جو دل میں خدا بیٹھا ہے. پھر آنکھ نہیں بھٹکتی، ہاتھ نہیں بھٹکتے، زبان نہیں بھٹکتی، قدم نہیں بھٹکتے، ارادے نہیں بھٹکتے. پھر سارے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ جو دل کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے پورے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے. اور فرمایا جسم کے اندر مولا اور کچھ طاقتیں بھی رہتی ہیں، صلاحیتیں ہیں، حواس ہیں، عقل ہے، قوتیں ہیں، جس میں بہت کچھ اور بھی ہے. تو فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. یہ سینہ، یہ جسم، اب اس کو حرم قلب بنا دیا. صفات نفس کے غلبے سے محفوظ و مامون کر دیا. آمنا، نفس کے غلبے سے اسے محفوظ کر دیا، امن والا بنا دیا. اب دعا ہو رہی ہے مولا جو اس کے اندر ایمان والے رہتے ہیں، جو اس کے اندر ایمان والے رہتے ہیں، روح ہے، دل ہے، سر ہے، خفی ہے، لطائف ہیں، جو روحانی لطائف رہتے ہیں اس جسم کے اندر اور روحانی صلاحیتیں رہتی ہیں، مولا ان کو اب پھل عطا کر، رزق اور کھانا عطا کر. اللہ پاک نے فرمایا ہاں، قلب و روح اور لطائف روحانی یہ سینے حرم دل کے باشندے ہیں. یہ اس جسم کے مکہ کے، جسم کے مکے کے رہنے والے ہیں. یہ مکہ جسم، یہ بلد جسم، یہ حرم جسم، اس کے اندر سارے لطائف رہنے والے ہیں. آؤ، یہ ایمان والے ہیں، دل ایمان والا ہے، عقل ایمان، روح ایمان والی ہے، سر خفی، لطائف روحانی ایمان والے ہیں. وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. ان کو پھل دے دو، ان کو رزق معرفت عطا کیا جاتا ہے. رزق معرفت، ثمرات پھلوں سے لاد دیا جاتا ہے، اور وہ معارف مالا اعلیٰ سے اترتے ہیں، عالم ملکوت سے آتے ہیں پھل. ایک تاش آتا ہے دل کو، یہ ملکوتی پھل ہیں، کھا لے. پھر لاہوت کے پھل آتے ہیں، لاہوتی پھل ہیں، کھا لے. جبروت کے پھل آتے ہیں، یہ جبروتی میوے ہیں، کھا لے. یہ لاہوت کے میوے ہیں، کھا لے.